ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ بھی آتا ہوگا کہ جو فلسطینی وہاں رہتے ہیں وہ فلسطین کو چھوڑ دیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں، یہودیوں کے حوالے کر دیں، کیوں اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں؟ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فلسطین میں رہنے والوں کے بارے میں، وہاں جہاد کرنے کے بارے میں فرمایا کہ یہاں کے رہنے والے لوگ قیامت تک جہاد کرتے رہیں گے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ حق پر ہوں گے۔ کس پر ہوں گے؟ حق پر ہوں گے۔ اور یہ فرمان آقا کریم کا ہے۔ حضور جس بارے میں جو بات کہہ دیتے ہیں وہ ویسے ہی ہوا کرتی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ سرزمین فلسطین میں رہنے والے لوگ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے، حق کی جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو آج بھی یہ بات ببانگ دہل کہی جا سکتی ہے کہ آج بھی فلسطینی وہ زمین کا جھگڑا نہیں ہے، وہ ذات کا جھگڑا نہیں ہے، وہ خاندان کا جھگڑا نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا جھگڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ حق پر ہوں گے اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا آج سے 1400 سال پہلے کہ اور لوگ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ آج بھی مسلمان ہیں، انہوں نے فلسطین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، تو آقا کریم کی بات سچی ثابت ہو رہی ہے کہ لوگ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ اور ساتھ آقا کریم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کا انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر ہم ان سے تعاون کریں گے تو فائدہ ہمارا ہے، ان کا نہیں، کیونکہ وہ تو ویسے بھی اللہ کی مدد میں ہے۔ ہم تعاون کریں یا نہ کریں، اللہ نے ان کو ہمیشہ رکھنا ہے اور یہ قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس جگہ کی بہت ساری عظمت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، بے شمار معجزات اس زمین کے اوپر پیش آئے۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، کسی ایک خطے پر نہیں، پوری دنیا کے اوپر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیپٹل دارالخلافہ فلسطین تھا۔ وہ ایک دن اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے، آگے چونٹیوں کا راستے پہ چونٹیاں موجود تھی۔ ایک چونٹی نے کہا دوسری چونٹیوں سے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لہذا تم اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، یہ نہ ہو کہ وہ بے خبری میں تمہیں کچل ڈالیں، کیونکہ نبی ہو اور ظلم کرے ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کر دیا۔ کیوں؟ کہ اس ایک چونٹی نے بقیہ چونٹیوں کی فکر کی تھی، ان کے لیے اپنے اندر احساس تھا کہ یار کہیں ان میری چونٹیوں کا نقصان نہ ہو جائے، ان کی جان ضائع نہ ہو جائے۔ کیا مسلمانوں آج یہ احساس میرے اور آپ کے اندر موجود ہے؟ کیا ہم یہ چیز چاہتے ہیں کہ میرے دوسرے مسلمان کا نقصان نہ ہو؟ ہم اس چیز کو، بلکہ ہم تو اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ کسی طرح فلاں کا نقصان ہو جائے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان ہوگا تو میرا فائدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تیرا نقصان میرا فائدہ۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے، جو دکھتا ہے ویسے ہوتا نہیں ہے۔
تو ہم اس چیز کو یوں سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔